إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آئیے ہم سب مل کر جو ہے نام محمد کا ذکر کرتے ہیں دل میں اپنی خواہشات اپنی جو آپ کے جو دعائیں ہیں ان کو آپ رکھ کے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا ذکر کریں امید ہی نہ رکھیں بلکہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی جتنی بھی خواہشات ہیں جو بھی معاملات ہیں اپنی بارگاہ میں ضرور قبول فرمائیں گے دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے کوئی یعقوب سے پوچھے کہ یوسف مل گئے کیسے کوئی یعقوب سے پوچھے کہ یوسف مل گئے کیسے یہ بچھڑوں کو ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے یہ بچھڑوں کو ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے علی شاہ صاحب بڑا زبردست ایک فکرہ ہے آپ کے لیے انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے. آخری فکرہ ہے اور اس کا بہت ہی زبردست فکرہ ہے.
جو مجھے بھی بہت پسند ہے، اور ہمارے حضرات جو اتوار کو محفل میں آتے ہیں وہ بھی ماشاءاللہ اسپیکر میں بڑا جوش سے پڑھتے ہیں. مدد حاصل ہے مجھ کو آج بھی شاہ مدینہ کی، مدد حاصل ہے مجھ کو آج بھی شاہ مدینہ کی. ارے میری بگڑی بناتا ہے محمد نام ایسا ہے، ارے میری بگڑی بناتا ہے محمد نام ایسا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب ہم جو ہے محفل کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن حکیم سے کرتے ہیں، اور تلاوت قرآن حکیم کے لیے میں گزارش کروں گا ہمارے بڑے پیارے قاری صاحب جن کو ہم اسپیشل فرمائش پہ بلاتے ہیں، قاری شاہد نظامی صاحب، کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور تلاوت قرآن حکیم سے اس محفل کا باقاعدہ آغاز فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم سبحان الله عما يشركون والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض يسبح له ما في السماوات والأرض يسبح
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيم ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث فأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. معزز حضرات، 11ویں شریف کے اس خوبصورت بابرکت اور مقدس پروگرام میں ہم سب حاضر ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس حاضری کے تقدس سے ہم سب کے گناہ صغیرہ و کبیرہ معاف فرمائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. ہم خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے معزز مہمان حضرت علامہ اشفاق عالم قادری صاحب. آپ ہمارے انشاءاللہ آج کے پروگرام کے خصوصی مہمان ہیں اور ہم آپ سے انشاءاللہ پند و نصائح سنیں گے. اور قبلہ ڈاکٹر مشرف حسین الازہری آپ بھی تشریف لائے ہیں اور انشاءاللہ آپ سے بھی ہم نصیحت سنیں گے. تو ابھی قبلہ قاری شاہد صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں، پرسوز انداز میں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت فرمائی اور ان کی تلاوت جو ہے وہ ہمیں
جو پاکستان کی ایک خوبصورت روایت ہے تلاوت کی، اس کی یاد دلاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عزتوں میں اضافہ فرمائے، ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی خواہشات ہیں نیک جائز سب کو قبول فرمائے، اہل خانہ پر اپنا خصوصی کرم اور فضل فرمائے۔ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ نعت رسول مقبول یہ ایک ایسا خصوصی مقام اور مرتبہ ہے سنت والجماعت میں کہ اس کے ذریعے سے ہم بہت زیادہ اپنے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ وابستہ رہتے ہیں۔ نعت جو ہے وہ تقریباً تمام عالم اسلام میں کسی نہ کسی رنگ میں، کسی نہ کسی آہنگ میں جاری و ساری ہے، لیکن ہندوستان اور پاکستان اور جو ہمارا خصوصی اردو اور پنجابی زبان کا کلچر ہے، اس کے ذریعے سے جو ہے وہ اللہ کے نبی کی محبت جو دلوں میں فزوں ہوتی ہے، اس کا ایک خاص ہی رنگ ہے۔ اگرچہ نعت کے جو مراتب ہیں اور مقاصد ہیں اور نعت کے جو آداب ہیں ان میں کافی کمی ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے اس کے ذریعے سے ہمارے دل اور ہماری آنے والی جو جنریشنز ہیں، ینگ لوگ جو ہیں، ان کے دل بھی اللہ کے نبی کی محبت میں سرشار رہتے ہیں۔ تو کچھ نعتیں ہم سنیں گے، ہماری روایت ہے۔ تو سب سے پہلے میں دعوت دیتا ہوں حاجی اختر صاحب کو کہ آپ آئیں اور نعت رسول مقبول پڑھیں۔ سب احباب سے گزارش یہ ہے کہ 3 سے 5 منٹ، اس سے زیادہ وقت نہیں ہوگا کیونکہ ہم نے پھر پروگرام کو آگے جاری رکھنا ہے۔ جزاک اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا رحمت للعالمین۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، واہ کیا مرتبہ، سر بلا کیا کوئی جانے کہ کیا کیسا تیرا، سر بلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، وہ کیا مرتبہ ہے، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو
خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہے مصطفیٰ کے تن بے سایہ کا سایہ دیکھا، مصطفیٰ کے تن بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جان جلوہ زیبا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا۔ ماشاءاللہ افضل صاحب وہ جڑا شعر ہے نا کہ شیر کو خطرے میں نہیں لاتا، وہ پڑھ ذرا۔ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہے اے غوث بالا تیرا، فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع، فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع، چل لکھا لائیں ثنا خانوں میں چہرہ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ یہاں جو اصل بات میں کرنی تھی وہ یہ کہ اعلیٰ حضرت نے اس نظم نعت میں کیا کہا کہ یعنی تشبیہ دی اللہ کے محبین کی اس کے ساتھ اور کتے کے ساتھ۔ ہم لوگ پاکستانی خاص کر کے اور حنفی بالخصوص جو ہے نا کتوں سے بڑی نفرت کرتے ہیں جائے، حالانکہ شرن اور حدیث اور اسلام میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ ہم لوگوں نے یہ اصل میں پچھلے چند صدیوں کی ایجاد ہے۔ میں اس کی تاریخ پڑھ رہا تھا اور یاد رکھیے کہ مالکیوں کے اندر کیا ہوا ہے، ان کا جو ناپاک ہے وہ اسے ناپاک نہیں ہوتے جائے نا، اگر لگ جائے لعاب سے جائے ناپاک نہیں ہوتے مالکیوں کے نزدیک، یس۔ اور صحابہ نے کتے رکھے ہوتے تھے، بہت سارے کتے، کیوں؟ بیڑیاں اور یہاں سے نا جن کے پاس بیڑیاں ہوں، کتا نہ ہو تو کیسے اس کی دیکھ بھال کر سکتے ہیں؟ سیریسلی تو سب کت کو نہیں ہو، پاکستان میں 2 یا 3 بیڑ ہوں، لیکن اتنا سینکڑوں ہونیاں سی ہے، ان کی دیکھ بھال کون کرتے تھے؟ کتے جو ہے نا، دا شیپ ڈاگ از اے ویری خاص قسم کی جو ہے نا نسل ہوتی ہے، ویری انٹیلیجنٹ ڈاگس ہوتے ہیں، ویری انٹیلیجنٹ ڈاگس جی، یس نو اینڈ دے انٹیلیجنٹ ایز ویل۔ سو یہ کتوں کا جو ہم لوگوں کو بڑی نفرت ہے جائے انتہائی، اور اس کی تاریخ یوں ہے، یہ پچھلی 2 صدیوں سے جائے جب ایک یعنی مسلمانوں کے جو شہر تھے تاریخ میں، بڑے بڑے شہر ہوتے تھے، قرطبہ، استنبول، کائرو، اور اس کے علاوہ دمشق، الیپو، بڑے بڑے شہر تھے جائے،
यहाँ मगरब में तो उस किस्म के शायर होते ही नहीं थे जो है ना। और शहरों की क्या खराबी होती थी, आजकल जाओ इसके अपने पिंडी ने बाजारों में क्या होना, गंदगी होनी है। सो कुत्ते जो है ना असल में एक बड़ा अहम किरदार अदा करते थे, शहरों को साफ रखते थे। सीरियसली इट वाज वेरी बिग जो है ना। इट वाज ओनली रिसेंटली, कोई तकरीबन 2 सदियाँ पहले, जब मकबियों का असर हुआ और वी बिगन टू सी कुछ बीमारियाँ फैलती हैं, जिससे उन्होंने कुत्तों को भगा दिया उन शहरों से। उसके नतीजे में क्या हुआ कि शहर और गंदे हो गए हैं। बहरहाल ये जो आला मिसाल दे रहे हैं ना, अब इस दैट। और दूसरा ये होता है कि जिस वक्त कोई इस्तिआरा इस्तेमाल होता है उससे उसके हर पहलू को नहीं देखा जाता है। इस्तिआरे में अक्सर एक ही पहलू को देखा जाता है। कुत्ते का कौन सा, बहुत सारी बातें अच्छी कुत्ते में जाए ना, एक बहुत कौन सी है, बेमिसाल वफादार है। ये उसकी बात हो रही है जो है ना, सिर्फ वहाँ उसके साथ तशबीह की जा रही है कि ये वफादार है जो है ना। सो केनाइन्स के बारे में जो है ना, डॉग्स के बारे में हमारे यहाँ जो गलत सफ़र है इस ग्रुप के, जी हाँ जा रहा बाद कह रही कि पलीत कुत्ता जो है ना और ये अल्लाह की मिसाल दे रहे हैं। जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब, ये एक बड़ा ही अहम फ़िक़ही मसला है और इस मसले के बहुत सारे पहलू हैं। एक अजीबोगरीब पहलू ये है कि हमारे अहनाफ के नज़दीक तो कुत्ता उसका लुआब जो है नजस है, लेकिन आप देखें कि शरीयत मुताहरा में कुत्ते से अगर शिकार किया हुआ जानवर है उस जानवर को आप खा सकते हैं अगर वो मर भी जाता है। तो इसमें शरीयत के अजीब पहलू मौजूद हैं। तो हम खुशामदीद कहते हैं हज़रत डॉक्टर हाफ़िज़ मोहम्मद मुनीर अल-अज़ीज़ साहिब को आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए और इसी मौजू पे हम उनसे अर्ज़ भी करते हैं कि जो ब्रिटिश दारुल इफ्ता है उस पे कोई अगर एक मज़मून मौजू आ जाए तो ये बड़ा मुफीद होगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। अल्लामा इक़बाल रहमान ने नबी रहमत अलैहिस्सलाम से मोहब्बत के बड़े खूबसूरत रंग भी उनकी ज़ात में थे और अशार में भी आपने बहुत आला लेवल की आका करीम अलैहिस्सलाम के साथ वाबस्तगी और इश्क की बात की है। फ़ारसी की एक जो है वो मुक़द्दस है, वो उसमें लिखते हैं कि चू बनामे मुस्तफ़ा खानम दुरूद अस खजालत आप में गद्दत वजूद, इश्क मी गोयत के महकूम गैर सीना तू अज बोता मानंद दैर, तानादारी अज मोहम्मद रंगोपू अज दुरूद खुद मयाला नाम हो। इसका मफहूम यह है कि जब मैं आका करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात बाबरकात पर दुरूद सलाम के तोहफे भेजता हूँ तो शर्म से मेरा वजूद पानी पानी हो जाता है। इश्क मुझसे तकाजा करता है कि इश्क मुझको कहता है कि तू गैर का महकूम हो चुका है, तुम्हारे वजूद के अंदर बुत पड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब ने इस जुमे पे इसी हवाले से बात भी की थी कि तुम्हारा वजूद तो दुनियावी बुतों से भरा हुआ है। सीना तू अज बुता मानंद दैर, और ये जो हिर्स के, हवस के, दौलत के, जा के, मादियत के बुत हैं, इन बुतों की कसरत की वजह से तेरा अपना वजूद बुतकदा बन चुका है। फिर आखिर में कहते हैं तानादारी अज मोहम्मद रंगोबू अज दुरूद खुद मयाला नाम हो। जब तक नबी रहमत अलैहिस्सलाम के साथ रंगो भू का रिश्ता नहीं कायम कर सकता, रंग से मुराद दुनिया, भू से मुराद रूह, रूह और जिस्म दोनों आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में नहीं पेश कर सकता, आज दुरूद खुद मयाला नाम हो, अपने दुरूद से आका के नाम को नापाक मत कर। तो इश्क के जो रंग हैं ये बड़े अजीब रंग हैं, बड़े आला लेवल के रंग हैं। हम दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला सारे नहीं तो कोई छींटे तो हमें नसीब कर दे। तो अब मैं दावत देता हूँ हमारे कारी निसार साहिब को कि आएँ और आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में अपनी हाज़िरी लगवाएँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन। होंठ हजूर दी चौखट ते
میں مل دیاں مر جاواں اونٹ حضور دی چوکھٹ تے میں مل دیاں مر جاواں تحفے پاک دروداں والے کل دیاں مر جاواں اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. میں نے کلام تو کچھ اور پڑھنا تھا لیکن ڈاکٹر امجد صاحب نے کوئی رنگ ایسا بنا دیا ہے کہ مجھے اپنا کلام بدلنا پڑا ہے. اور قاری شاہد صاحب نے بہت ہی خوبصورت تلاوت کی ہے. نادانا قضا ضروری ہے مصطفیٰ سے وفا ضروری ہے لوگو ضروری ہے مصطفیٰ سے وفا ضروری ہے. اور یہاں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر کوٹ کرتا چلا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں مصطفیٰ سے وفا ضروری ہے مصطفیٰ سے وفا ضروری ہے. اور میرے آقا کو دیکھنے کے لیے چشمے ذات خدا ضروری ہے مصطفیٰ سے وفا ضروری ہے مصطفیٰ سے وفا ضروری ہے. اور جو کنیزیں بطول ہے یارو اس کے سر پہ ردا ضروری ہے مصطفیٰ سے وفا ضروری ہے. اور جو ہے گستاخ میرے آقا کا جتنے مرضی کوئی چالیں پہ چلے کوئی گستاخیاں پہ کرے لیکن یہاں اگر دنیا میں بچ گیا تو آخرت میں نہیں بچ سکتا. جو ہے گستاخ میرے آقا کا اس کو ہونا سزا ضروری ہے اس کو ہوتی سزا ضروری ہے مصطفیٰ سے وفا ضروری ہے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب
اللہ اٹھی نظر تو ان کے کرم پر ٹھہر گئے اور دل کیا سنور گیا میری قسمت سنور گئی اور ہجر نبی میں آقا بے اثر گئے تڑپ یہاں ہم تو مدینے خبر گئی تڑپ یہاں ہم تو مدینے خبر گئی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ یاد مصطفیٰ ایسے بس گئی ہے سینے میں یاد مصطفیٰ ایسے بس گئی ہے سینے میں جسم کہیں اپنا دل تو ہے مدینے میں جسم کہیں اپنا دل تو ہے مدینے میں میرے کملی والے کا گھر تو ہے مدینے میں میرے کملی والے کا گھر تو ہے مدینے میں مگر وہ رہتے ہیں عاشقوں کے سینے میں مگر وہ رہتے ہیں عاشقوں کے سینے میں کون ہے یہ دیوانہ کس کا ہے یہ دیوانہ کون ہے یہ دیوانہ کس کا ہے یہ دیوانہ حشر میں بھی کہتا ہے جانا ہے مدینے میں حشر میں بھی کہتا ہے جانا ہے مدینے میں کون سی جگہ ان کے عاشقوں سے خالی ہے کون سی جگہ ان کے عاشقوں سے خالی ہے ہر جگہ ہے پروانے شمع ہے مدینے میں ہر جگہ ہے پروانے شمع ہے مدینے میں کون تیرے آقا ہے پوچھا تو خضر بولے کالے کملے والے ہیں رہتے ہیں مدینے میں کالے کملے والے ہیں رہتے ہیں مدینے میں بعد میرے مرنے کے دوست میرے یوں
آدمی جو اچھا تھا مر گیا مدینے ماشاء اللہ حاجی خاتون صاحب اپنے مخصوص انداز میں یہ نعت پڑھ رہے تھے اور یہ ہمارے اس علاقے کی رونق ہیں اور یہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحت سلامتی سے رکھے. جہاں پر بھی ہمارے پروگرام ہوتے ہیں یہ ذوق و شوق سے تشریف لاتے ہیں اور مؤذن بھی ہیں. تو آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت تشریف فرما ہیں جو ایک بہت ہی بڑی عہد ساز شخصیت کے شاگرد ہیں. میری مراد حضرت شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری دامت برکاتہم العالیہ سے ہے اور آپ کے وجود سے 1 2 10 20 100 1000 نہیں بلکہ کروڑوں لوگ مستفید ہوئے ہیں. آپ کی علمی تصانیف یا آپ کی جو وائز اور آپ کے جو بیانات ہیں آپ کے جو خطبات ہیں ان سب میں کسی نہ کسی انسان کے لیے زندگی کے کسی نہ کسی لیول پر اور نوجوان ہو عورتیں ہوں مرد ہوں ہر لمحہ کوئی نہ کوئی نصیحت ضرور پوشیدہ ہے. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عمر خضر عطا فرمائے. اور اگر اہل سنت والجماعت کے حوالے سے بات کریں تو کافی طویل عرصے سے لیکن اب تو ہمیں آپ کے علاوہ کوئی اور فرد نظر نہیں آتا اور اپنی ذات کے اندر جو ہیں وہ ایک آپ مکمل جماعت ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے فیوز و برکات کو جاری و ساری رکھے. اور ہمارے آج کے جو مہمان ہیں حضرت علامہ محمد اشفاق عالم قادری صاحب آپ ان کے پہلے اسٹوڈنٹس میں سے ہیں. یعنی جس وقت منہاج القرآن کی بنیاد رکھی گئی تو جو ابتدائی اسٹوڈنٹس آئے تو ان میں سے پہلے اسٹوڈنٹ میں سے آپ ہیں. تو جو پہلے ہوتے ہیں نا ان کا اپنے استاد کے ساتھ بھی عشق خاص رنگ کا ہوتا ہے اور استاد کا بھی ان کے ساتھ عشق خاص رنگ کا ہوتا ہے. تو ان کی شخصیت میں ہم وہ متانت سنجیدگی وقار دیکھتے ہیں جو حضرت قبلہ شیخ الاسلام کی زندگی میں ہیں. انہی کے جو طریقے پر آپ چل رہے ہیں تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ آج کنز و نظائر فرمائیں. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. حضرت علامہ ڈاکٹر مشرف صاحب زاد اللہ مجدہ، حضرت علامہ ڈاکٹر امجد عزیز صاحب، حضرت علامہ ڈاکٹر حافظ منیر احمد صاحب اور تمام جتنے بھی آج کے اس مجلس میں حاضر ہیں سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج کی اس 11ویں شریف کی محفل میں آپ نے اور آپ کی جو انتظامیہ ہے اس نے مجھے مدعو کیا اور یہاں پر آ کر گفتگو کرنے کا شرف عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ آپ کی اس محبت کو سلامت رکھے اور اس میں مزید برکت عطا فرمائے. اولیاء کرام کی نسبت سے یہ محفل منعقد ہوئی ہے اور اس میں اولیاء کرام کا ہی ذکر کیا جائے گا. اور اولیاء کرام کی جو شخصیات ہوتی ہیں اس میں ایک نمایاں جو وصف ہے وہ یہ ہے کہ ان کی طبیعتوں میں توسع ہوتا ہے
اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو انسان دیکھتا بھی ہے لیکن دیکھ کر حکمتاً جو ہے اس کو نظر انداز کر دیتا ہے، یا اگر کبھی کچھ کہنا ہو تو بڑی حکمت اور دانائی کے ساتھ، اور یہی سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں صرف ایک بات جو ہے شروع میں جو عرض کروں گا کہ جب ہم منہاج القرآن میں داخل ہوئے تو عمر یہی تھی 14-15 سال، اور اس وقت داڑھی بھی نہیں آئی تھی۔ پھر ڈیفینیٹلی اب عمر جو ہے داڑھی آنے کی ہو گئی تھی، لیکن حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری ادام اللہ فیودہم، انہوں نے کبھی کسی بھی طالب علم کو داڑھی رکھنے کا نہیں فرمایا حکماً۔ کبھی آپ نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ بیٹا داڑھی رکھ لو۔ کئی ہمارے ساتھی، ہمارے کلاس فیلو ایسے بھی تھے جو کئی سال گزر گئے تھے درس نظامی کی کلاسز اٹینڈ کرتے ہوئے اور عالم بن رہے تھے، اور وہ کلین شیو تھے، شیو کرتے تھے باقاعدہ، لیکن قبلہ شیخ الاسلام نے کبھی ان کو یہ نہیں کہا کہ بیٹا آپ داڑھی رکھ لیں۔ ایک مرتبہ کسی نے جو ہے پوچھا کہ حضور آپ ان کو کہیں کہ یہ داڑھی رکھ لیں، تو قبلہ شیخ الاسلام فرمانے لگے کہ بیٹا اگر میرے کہنے سے اس نے داڑھی رکھی تو پھر کیا رکھیں؟ جب دین پڑھ رہے ہیں، جب پڑھتے پڑھتے انشاءاللہ ایک وقت آئے گا یہ خود رکھ لیں گے۔ اور پھر الحمدللہ جنہوں نے نہیں رکھی تھی انہوں نے بھی رکھ لی۔ یہ حکمت کے جو ہے تقاضے ہوتے ہیں۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر اکراہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جو ہے حکمت کے ساتھ دین کا پیغام آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا، امجد عزیز صاحب نے، کہ علامہ اقبال کی داڑھی نہیں تھی اور ان کو ہم علامہ بولتے ہیں، حالانکہ انہوں نے کوئی درس نظامی نہیں کی ہوئی تھی، لیکن وہ مفکر اسلام اور عاشق رسول اور علامہ کا لقب جو ہے ان کو دیا جاتا ہے، تو ایک بڑی بات ہے۔ تو اس لیے ہمیں جو ہے توسع جو ہے اختیار کرنا چاہیے، اور خاص طور پر جب ہم جامعہ الازہر ایک مہینے کے کورس کے لیے گئے تو وہاں پر جتنے بھی اساتذہ ہمیں پڑھانے آتے تھے تو ان کی زبان سے جو لفظ سب سے زیادہ ہم نے سنا وہ یہی تھا۔ ایسے ہی ڈاکٹر اللہ تعالیٰ جو ہے، تو مسئلہ یہ کہ تھوڑا سا اعتراض کرنا چاہیے اس میں۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 61 کی تلاوت کی، اور بڑی مشہور آیت ہے، اور اکثر علماء کرام جب 11ویں شریف کا یا اولیاء کرام کی نسبت سے کوئی پروگرام منعقد ہو اس میں کثرت کے ساتھ یہ آیت کریمہ تلاوت کرتے ہیں، اور آپ نے اس آیت کے اوپر یعنی کہ ساری زندگی خطابات سنے ہیں، تو میں بھی آج کوئی ایسی نئی بات کرنے نہیں جا رہا کہ جو آپ کو کوئی چوکنا کر دے اور ایسی بات کہ واہ واہ سبحان اللہ۔ بس وہی جو علماء کے درس خیرات ملی ہے اور جو ہم نے بھی ان سے سنا ہے، وہی چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں۔ ایک تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بہت ہی اہم امر کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے تو اللہ کے کلام کی خصوصیت یہ ہے اور اللہ کی سنت یہ ہے کہ وہ اس چیز کو بیان کرنے سے پہلے تاکیدات کا استعمال فرماتا ہے۔ وہ جو تاکیدات ہوتی ہیں اس بات کو کرنے سے پہلے جو مضمون بیان کیا جانا ہے اس سے پہلے جو تاکیدات استعمال ہوتی ہیں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو سامع ہے وہ ذرا چکنا ہو جاتا ہے کہ بھئی اب جو بات کی جا رہی ہے یہ کوئی بہت اہم ہے اور بہت خاص ہے۔ یہ جو آیت ہے اس کا مضمون خالصتاً اللہ کے ولی ہیں، اس کا اور کوئی جو ہے مضمون نہیں ہے، اس میں اور کوئی بات نہیں کی گئی سوائے اس کے کہ اللہ نے اپنے ولیوں کی شان کو بیان کیا ہے۔ تو یہ ایک یوں کہہ لیں کہ اولیاء کرام کی منقبت ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا، الا کا معنی ہے خبردار۔ تو علماء نے بھی بیان کیا کہ خبردار اس کو ہی کیا جاتا ہے جو بے خبر ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اولیاء کرام کی شان کو بیان کرنے سے پہلے خبردار فرما رہا ہے
پھر فرمایا انا بے شک اولیاء اللہ کہ جو اللہ کے ولی ہیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ وہ رنجیدہ اور غمگین ہوں گے. الذین آمنوا وکانوا یتقون. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے جو ولی جن کی شان اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرما رہا ہے وہ ہوتے کون ہیں؟ تو اللہ نے اس کا بیان فرما دیا کہ الذین آمنوا یہ ایسے لوگ ہیں جو ایمان لائے وکانوا یتقون اور ہمیشہ تقوی شعار رہے. کیونکہ مضارع کے اوپر جب کانا آ جائے تو وہ استمرار کا فائدہ دیتا ہے. وکانوا یتقون یعنی وہ ہمیشہ تقوی شعار رہتے ہیں. وہ ہماری طرح نہیں ہوتے کہ کبھی نماز پڑھ لی اور کبھی نماز نہیں پڑھی، کبھی روزہ رکھ لیا کبھی روزہ نہیں رکھا. مثلا اولیاء کرام بھی تو انسان ہی ہوتے ہیں نا، لیکن ہمارے اور ان کے درمیان فرق کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام اور رتبہ عطا فرمایا ہے؟ مقصد یہ کہ ان کی طبیعتیں ہمیشہ عبادت کی طرف مائل رہتی ہیں، وہ ہمیشہ تقوی شعار رہتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرنے میں انہیں مزہ آتا ہے. بات یہ ہے کہ جس طرح آپ دیکھتے ہیں نا ایک درخت ہوتا ہے جس کے اوپر پھل نہیں لگا ہوتا، تو وہ جو درخت ہوتا ہے جس پر پھل نہیں لگا ہوتا وہ درخت ہمیشہ اس کی شاخیں اونچی رہتی ہیں، اور جس درخت کے اوپر پھل لگ جائے اس درخت کی شاخیں جھک جاتی ہیں. تو عاجزی اور تواضع وہی اختیار کرتا ہے. وبشر المخبتین الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم کہ متواضعین، مخبتین اے متواضعین، کہ تواضع اختیار کرنے والے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل جو ہے لرز اٹھتے ہیں، ان کے دل کپکپانے لگتے ہیں. اب قرآن کی آیتیں تو ہمارے سامنے بھی پڑھی جاتی ہیں، اللہ کا ذکر تو ہمارے سامنے بھی ہوتا ہے، لیکن ہمارے دل کبھی لرزتے نہیں ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد گرامی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھایا کرتے تھے تو آپ کی آہو بکا کی آواز 3 صفوں تک جاتی تھی. یہ ان کی نماز کا عالم تھا، یہ ان کے خوف اور تقوی کا عالم تھا. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بشارت ہے، وَالْآخِرَةِ اور آخرت میں بھی. تو بشارت ان کی دنیا کی زندگی میں بھی ہے اور آخرت کی زندگی میں بھی ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا جو فرمان ہے وہ بدلہ نہیں کرتا. لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم یہی وہ عظیم کامیابی ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. اب ولایت جو ہے بیسیکلی اس کا معنی ہے قرب. کیا معنی ہے؟ قرب. یعنی جو ولی ہوتا ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. جس طرح فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. تو جب اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہے تو محسن بھی تو اللہ کے قریب ہے نا. یہ 2 طرفہ تعلق ہوتا ہے. اس لیے علماء نے جو ہے وہ بیان فرمایا کہ یا تو جو ولی ہے جو فعیل ان کے وزن پر ہے یہ بمعنی فاعل ہے، بمعنی فاعل. اور بمعنی فاعل اگر ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے منتظم اور متصرف. اور اس کیفیت کے اندر جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ مرید ہوتا ہے، وہ مرید ہوتا ہے. یعنی جو ولی ہوتا ہے جب بمعنی فاعل ہو تو وہ اپنے قلب میں اور اپنے قالب میں اپنی خواہش سے تصرف نہیں کرتا، بلکہ اپنے قلب اور قالب میں وہ جو تصرف کرتا ہے وہ صرف اللہ کی مرضی سے کرتا ہے. یہ ہے جب ولی بمعنی فاعل ہو تو پھر اس کی اپنی کوئی خواہش نہیں ہوتی، اس کی اپنی کوئی تمنا نہیں ہوتی، اس کی اپنی کوئی آرزو نہیں ہوتی. وہ اپنے قلب میں بھی اور قالب میں بھی جو تصرف کرتا ہے وہ اللہ کے حکم کے اور دین اور شریعت کے مطابق کرتا ہے. پھر جو ہے ولی بمعنی
مفعول بھی ہوتا ہے. ولی بمعنی مفعول ہو تو اس کا معنی ہوگا جو کسی کے زیر انتظام ہو، جو کسی کے زیر تصرف ہو. اور یہاں پر آ کر جو ولی ہے وہ مرید سے مراد بن جاتا ہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو. تو جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کی حیثیت مرید کی ہوتی ہے، اور جب اللہ اس کا ذکر کرتا ہے تو وہ اللہ کی مراد بن جاتا ہے. تو جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ طالب بھی ہوتا ہے، وہ مطلوب بھی ہوتا ہے. وہ طالب بھی ہوتا ہے، اور پھر جب انسان مطلوب بن جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے ہدایت پر قائم رہنے کا خود متولی ہو جاتا ہے. پھر اللہ رب العزت اس کے کاموں کی خود حفاظت کرتا ہے، اور ایک لمحے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اپنے ولی کو اس کے نفس کے سپرد نہیں فرماتا. پھر اللہ تعالیٰ خود اس کے معاملات کی نگہبانی کرتا ہے. اور جہاں پر بشری تقاضوں کے مطابق کہیں وہ ڈگمگانے لگے، کوئی حملہ ہونے لگے، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، تو پھر اللہ رب العزت اس کی اصلاح فرماتا ہے، اس کی نصرت فرماتا ہے اور ولایت فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس گناہ سے اس کو بچا لیتا ہے. تو اولیاء کرام معصوم تو نہیں ہیں، لیکن اللہ نے ان کو محفوظ رکھا ہے. اللہ نے ان کو محفوظ رکھا ہے. تو میں نے جس طرح عرض کیا کہ ولایت کا بنیادی معنی جو ہے قرب ہے، کہ جو ولی ہوتا ہے وہ عبادات کر کے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. اور اس کی سب سے بہترین تفسیر جو ہے وہ حدیث قدسی ہے، جو بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے، اور جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ قال من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. اب بات ولی کے قرب کی ہو رہی ہے کہ ولی کا معنی ہے اللہ کا قرب پانے والا. وہ شخص جو اللہ کے قریب ہو اس کو اللہ کا ولی کہتے ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث قدسی روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میرا اس سے کھلا اعلان جنگ ہے. اور پھر فرمایا کہ سب سے زیادہ اللہ کا ولی جو اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے وہ فرائض کے ذریعے سے کرتا ہے. پھر اللہ کا بندہ نوافل پڑھتا رہتا ہے اور اس کے قرب کے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ اتنا میرا قرب حاصل کر لیتا ہے کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، گرفت کرتا ہے، اور میں اس کی ٹانگیں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں زبان کھولے سوال کرے اللہ فرماتا ہے لَأُعْطِيَنَّهُ، میں اس کو ضرور عطا کرتا ہوں. اگر وہ مجھ سے کسی کے لیے پناہ مانگے تو میں ضرور پناہ عطا کرتا ہوں. یہ ہے مقام قرب کہ جب ولی عبادات کے فرائض و واجبات اور نوافل کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرتے کرتے اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ اللہ اس کی آنکھیں بن جاتا ہے، اللہ اس کے کان بن جاتا ہے. اب بعض لوگ اس کا معنی یہ کرتے ہیں کہ یہاں پر کان بننے کا معنی یہ ہے کہ جب اللہ، اب حدیث تو صحیح ہے نا، اب حدیث کا تو انکار ہو نہیں سکتا. تو جب حدیث کا انکار نہیں ہو سکتا اور الفاظ بھی بالکل واضح ہیں
تو اب کچھ معنی کے اندر ہی گڑبڑ کی جائے گی نا. تو کہتے ہیں کہ جی سننے اللہ نے جو فرمایا کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ کوئی خلاف شرع بات سنتا نہیں. اور اللہ نے یہ جو فرمایا کہ وہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی خلاف شرع بات دیکھتا نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ خلاف شرع باتیں نہ سننے کی وجہ سے اور خلاف شرع باتیں نہ دیکھنے کی وجہ سے تو اس کو یہ مقام ملا ہے. وہ جو اس مقام پر فائز ہوا ہے اس نے ان کاموں کو چھوڑا تھا, فرائض و واجبات اور نوافل کے راستے پر چلا تھا. اگر وہ بری باتیں سنتا ہوتا اور برے کام اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوتا تو کیا اللہ تعالیٰ اس کو یہ مقام عطا فرماتا؟ بولے نا. تو اس نے یہ کام چھوڑے ہیں, اس نے اپنے کانوں سے جو چیزیں اللہ نے منع فرمائی ہیں وہ سننا بند کی ہیں, آنکھوں سے وہ چیزیں دیکھنا بند کی ہیں, تب اللہ نے اس کو یہ مقام عطا فرمایا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ترجمہ درست نہیں ہے. اس کا معنی یہی ہے کہ اللہ تعالی کا نور جلال اس کی سماعت بن جاتا ہے اور اب اس کے کان اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ دور اور نزدیک کی باتیں سن سکتا ہے. اس کی آنکھوں کو اللہ تعالیٰ وہ نور جلال عطا فرماتا ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ دور اور بعید کی چیزوں کو دیکھ سکتا ہے. اب دیکھیں نا قرآن پاک میں سورہ القصص کے اندر اللہ نے کیا فرمایا, فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. اللہ فرما رہا ہے کہ جب موسیٰ وہاں پہنچے تو وادی طور کے دائیں کنارے سے بابرکت مقام میں جو ایک درخت واقع تھا وہاں سے آواز دی گئی کہ اے موسیٰ بے شک میں ہی اللہ ہوں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. حضرات محترم, اللہ نے اپنی صفت کلام کے لیے اس درخت کو چنا, اس درخت کے اوپر تجلی فرمائی اور اس درخت پر ایسی تجلی فرمائی کہ اس درخت میں سے آواز آئی انی انا اللہ, میں اللہ ہوں. نہ درخت اللہ بنا, نہ صفت کلام الہی درخت بنی, لیکن اللہ کے جلال صفت کلام کی تجلی ایسی درخت کے اوپر ہوئی کہ اس درخت میں سے آواز آ رہی ہے کہ میں تیرا خدا ہوں, میں تیرا خدا ہوں. حضرات محترم, اگر اللہ اپنی صفت کلام کی تجلی درخت پر ڈالے, درخت میں سے آواز آ جائے کہ میں تیرا خدا ہوں, تو اللہ کا وہ بندہ, وہ ولی جو ساری زندگی اپنی خواہشات نفسانی کا گلا گھونٹتا ہے, جو اللہ اللہ کرتا ہے, جو ریاضتیں کرتا ہے, مجاہدات کرتا ہے, تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا, جو اس حالت کے اندر اپنی راتیں گزارتا ہے. حضرات محترم, جب وہ عبادت کرتے کرتے, فرائض و نوافل کی منازل طے کرتے کرتے اللہ کا قرب پاتا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی صفت کلام کا اس پر مظاہرہ فرماتا ہے, اس کو اپنی صفت سماع کا مظہر بناتا ہے, تو اس کے کان اس قابل ہو جاتے ہیں کہ پھر دور اور نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتے. وہ قریب سے بھی سنتا ہے, بعید سے بھی سنتا ہے. فتبسم ضاحكا من قولها قال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا في مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنودهم لا يلبسون وهم لا يشعرون. جب وہ چونٹی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کی جب آمد ہو رہی تھی, اس نے اپنی چونٹیوں کو کہا, وہ ملکہ چونٹی تھی, کہ اپنے اپنے مساکن کے اندر اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ, کہیں ایسا نہ ہو کہ لشکر
جو سلیمان علیہ السلام کا آ رہا ہے اس کے پاؤں تلے روندی جاؤ، روندی جاؤ۔ اب یہ کلام چونٹی اپنی رعایا سے کر رہی ہے، ملکہ چونٹی اپنی رعایا سے کر رہی ہے۔ آپ ایک چونٹی کو لے کر اپنے کان کے اندر رکھ لیں، بالکل کان کے اندر رکھ لیں، اور پھر اس کا کلام سننے کی کوشش کریں۔ سن لیں گے؟ بولے نا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کوسوں میل دور ہیں اور اس چونٹی کا کلام سنتے ہیں، اور سننے کے بعد فتبسم ضاحکا من قولھا، آپ چونٹی کی اس گفتگو کو سن کر مسکرا اٹھتے ہیں اور فرماتے ہیں یا اللہ یہ تیرا شکر ہے، یہ تیرا شکر ہے۔ تو جب بندہ اللہ کا بندہ بن جاتا ہے، وہ تو نبی تھے نا، وہ تو چنے ہوئے تھے، وہ تو پاکیزہ ارباح ہیں، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، وہ اللہ نے چن لیے۔ عالم ارباح میں ہی نبی ہوتا ہے، وقت پیدائش سے نبی ہوتا ہے، چاہے وہ اپنی نبوت اور اپنی بعثت کا اظہار کرے یا نہ کرے۔ بعض نے بچپن میں کر دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں کیا یا نہیں کیا نا؟ تو پتہ یہ لگا کہ نبی جو ہے وقت پیدائش سے نبی ہوتا ہے، جب اللہ کا حکم ہوتا ہے وہ اپنا نبی ہونا ظاہر فرما دیتا ہے۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام دور سے جو ہے چونٹی کی آواز سن رہے ہیں۔ کیوں سن رہے ہیں؟ کہ اللہ نے ان کو وہ قوت سماعت عطا فرمائی ہے، اور ان کے کانوں کو اللہ تعالیٰ نے وہ کمال عطا فرمایا ہے سماعت کے اندر کہ اب دور اور نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتے۔ اسی طریقے سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ خطبہ دے رہے ہیں، منبر پر ہیں، جمعہ کا دن ہے، اور آپ جو ہے پکار رہے ہیں یا ساریہ الجبل، اے ساریہ جبل کو دیکھ، پہاڑ کو دیکھ۔ عمر فاروق مدینے میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نبی نہیں ہیں، نبی اور رسول سے نیچے سب ولایت ہے، پھر ولایت کے اندر درجے ہیں۔ حضرت عمر فاروق وہ ولایت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں، اور آپ مسجد نبوی کے اندر خطبہ دیتے ہوئے نہاوند کے بارڈر کے اوپر جو اسلامی لشکر لڑ رہا ہے، آپ وہاں سے بیٹھ کر انسٹرکشنز دے رہے ہیں، آپ دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، اور آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ وہاں تک سنا بھی جا رہا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو قرب عطا فرماتا ہے تو وہ قرب کی منازل طے کرتا ہوا وہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے، اللہ اس کی زبان بن جاتا ہے جس سے وہ کلام کرتا ہے۔ ایک حدیث میں یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی آنکھیں بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اگر وہ اپنی زبان کھول دے، اپنے لب کھولے، اللہ کی بارگاہ میں سوال کر بیٹھے، جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نا کہ کتنے لوگ ہیں جو پراگندہ بال ہوتے ہیں، غبار آلود ہوتے ہیں، دو بوسیدہ چادریں پہنے ہوتے ہیں، ان کی طرف توجہ نہیں کی جاتی، وہ اگر اللہ پر کسی کام کو کرنے کے لیے قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم سچی کر دیتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا برہ بن مالک بھی انہی میں سے ہیں، برہ بن مالک بھی انہی میں سے ہیں۔ تو آپ ظاہر کو نہ دیکھیں، جب بندہ اللہ کا بندہ بن جاتا ہے، اللہ کے ساتھ اپنے دل کا تعلق چھوڑ لیتا ہے، اس کی طاعت و بندگی میں آ جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو وہ فیض عطا فرماتا ہے، وہ نور عطا فرماتا ہے، اس نور سے وہ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے اور بولتا بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے کیے ہوئے سوال کو رد نہیں فرماتا، جو سوال کر لے تو وہ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ جب درخت اللہ کی تجلی کو سمو کر اللہ کی صفت کا مظہر بن سکتا ہے تو بندہ اللہ کی صفات کا مظہر نہیں بن سکتا؟ اللہ نے جو فرمایا نا حدیث میں تخلقوا باخلاق اللہ، تو اس نے تو خود فرمایا ہے کہ لوگوں میری صفات کو اختیار کرو،
جو اللہ کی صفات ہیں. جب ہم محنت کرتے ہیں, اللہ سخی ہے, آپ سخاوت کے راستے پر چلیں, اللہ کی صفت سخاوت کو اختیار کریں. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے, درگزر کرنے والا ہے. آپ اللہ کی صفت کو اختیار کریں. آپ بھی لوگوں کے گناہوں کو, غلطیوں کو درگزر کریں, صرف نظر کریں. کیونکہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کو معافی ملے, اس کی بخشش ہو, اس کی مغفرت ہو, اللہ اس کے گناہوں پر پردہ ڈالے, اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ فرمائے, تو پہلے خود وہ اس صفت کو اختیار کرے. جب اللہ دیکھتا ہے کہ میرے اس بندے نے میری اس صفت کو اختیار کر لیا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ اس پر کرم فرما دیتا ہے. وہ جو واقعہ ہے نا کہ ایک شخص تھا, بڑے برے حالوں میں تھا, بڑے برے حالوں میں تھا, مر مر کر جیتا تھا, کھانے کو اس کے پاس کچھ نہ تھا, بڑا جناب رزق جو ہے رک رک کر آتا تھا. تو اس نے جو ہے اس دور کے جو نبی تھے ان سے عرض کیا کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے, جو میرے نصیب میں ہے ایک ہی مرتبہ دے دے, میں رج کے کھا تو لوں. میں رج کے, کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا, کبھی رج کر مال نہیں دیکھا, تو جو میرے نصیب میں ہے دے دے. اللہ نے دعا قبول فرمائی اور اس کے نصیب میں جو تھا وہ دے دیا. اب ڈیفینیٹلی جتنا بھی مال ہو خرچ کرنے سے ختم ہی ہوتا ہے نا. جب آپ خرچ کر رہے ہوں تو ختم ہو جاتا ہے, کب تک رہے گا, کب تک چلے گا. لیکن ہوا کیا, اس کا مال ختم ہونے کے بجائے اس کا مال بڑھتا رہا. اللہ کے نبی نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا, تو نے میری دعا کے صدقے سے جو مال, جو رزق اس کے نصیب میں تھا وہ اس کو عطا فرما دیا تھا, تو مال تو ختم ہو جانا چاہیے تھا. میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کا مال تو اور بڑھ گیا ہے, ماجرا کیا ہے. اللہ نے فرمایا کہ میں نے جو مال اس کے مقدر میں تھا وہ اس کو دے دیا تھا, لیکن اس نے وہ مال اپنے اوپر بھی خرچ کیا اور میری راہ میں بھی خرچ کیا. یہ میری صفت سخاوت کو اختیار کیے ہوئے ہے, یہ سخاوت کے راستے پر چلنے والا ہے. اس لیے مجھے حیا آتی ہے کہ ایسا شخص جو میری صفت سخاوت کو اختیار کیے ہوئے ہو, میں اسے اپنے ہاتھ کو روک لوں. یہ میرے راستے پر چل رہا ہے, میری صفت کو اختیار کیے ہوئے ہے, میرے خزانے بھرے ہوئے ہیں, میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. ایک حدیث میں ہے, اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا, حدیث قدسی ہے کہ اگر کائنات کے سارے لوگ, زمین کے سارے لوگ ایک ایسے شخص کی مانند ہو جائیں, سب کا دل ایسے شخص کی مانند ہو جائے جو دنیا میں سب سے متقی ہو, سب سے پرہیزگار ہو, اور سب اسی کی طرح مجھے ماننے لگے, تو وہ میری شان الوہیت میں ایک رتی برابر اضافہ نہیں کر سکتے. اور اگر سارے لوگ, ساری انسانیت اس ایک شخص کی مانند ہو جائیں جو دنیا میں سب سے بڑا فاسق و فاجر ہے, سب سے بڑا گناہگار ہے, سب سے بڑا اللہ کا نافرمان ہے, اور سب کے دل اس جیسے ہو جائیں, تو میری شان الوہیت میں ایک رتی برابر کمی نہیں کر سکتے. پھر اللہ نے فرمایا, اگر ساری مخلوق میری بارگاہ میں آ کر اپنی حاجتیں پیش کرے, اپنے سوالات پیش کرے, اور میں سب کو ان کی حاجتوں کے مطابق عطا فرما دوں, تو میرے خزانے میں اتنی کمی بھی واقع نہیں ہوتی جتنا آپ سوئی کو لے کر سمندر کے اندر ڈبوتے ہیں اور نکالتے ہیں, تو اس سوئی کی نوک پر سمندر کا جو پانی لگا ہوتا ہے اس پانی جتنی بھی کمی نہیں ہوتی. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ نے اپنے دروازے کھول دیے, اپنے دروازے کھول دیے. تو جب بندہ اللہ کا بندہ بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی رحمتوں برکتوں کے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے. اب ولی ہوتا کون ہے؟ ولی اس شخص کو کہتے ہیں جو اللہ کی تقدیر پر راضی ہو, جو اللہ کی تقدیر پر راضی ہو, مصائب پر, آلام پر, تکالیف پر صبر کرنے والا ہو, اور جو اللہ کی نعمتیں ہوں ان نعمتوں پر شکر ادا کرنے والا ہو.
یہ ولی کی ایک جو ہے ڈیفینیشن ہے. پھر ولی ان لوگوں کو کہتے ہیں جن کے کام ہمیشہ حق کی موافقت میں ہوتے ہیں. وہ اللہ کی مخالفت نہیں کرتے، اللہ کے دین کی، اللہ کی شریعت کی، اللہ کے نبیوں اور رسولوں کی مخالفت نہیں کرتے. ان کے کام اللہ، اس کے رسول، اس کی دین، اس کی شریعت کے موافق ہوتے ہیں. تو اگر کسی ولی کو دیکھو جو ولی ہونے کا دعویدار ہو اور اس کا عمل، اس کا کام شریعت کے موافق نہ ہو تو وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. وہ چاہے ہواؤں میں اڑ کر دکھائے، ہواؤں میں دیکھیں نا، ارہاس ہے، معجزہ ہے، کرامت ہے، معونت ہے، استدراج ہے، اہانت ہے، یہ سارے درجات ہیں، یہ سارے درجات ہیں. کافر سے بھی خلاف عادت بات سرزد ہو سکتی ہے. تو اس لیے جو ہے ان چیزوں پر، کرامتوں پر دھیان نہیں دینا چاہیے. کرامتیں حق ہیں، قرآن سے ثابت ہیں، حدیث سے ثابت ہیں. آپ نے دیکھا قرآن پاک میں جو ہے، ابھی جو میں نے واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا، آصف برقیہ کا جو واقعہ ہے، کیا تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا نا کہ کون اس بلقیس کے تخت کو میرے دربار میں لے کر آ سکتا ہے. تو اللہ رب العزت نے اس شخص کو، جس کو علم عطا فرمایا تھا، انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک فلما رآہ مستقرا عنده قال ھذا من فضل ربی. تو پلک جھپکنے میں آصف بن برقیہ اس تخت کو جو یمن میں ہے، جو 2 ماہ کی مسافت پر ہے، چشم واحد کے اندر، چشم زدن کے اندر، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں لے آتا ہے. اور مفسرین نے لکھا جب بندہ جب فنا ہوتا ہے تو پھر وجود، وہاں سے اللہ نے اس کو وہ تصرف عطا فرمایا کہ وہ جو تخت تھا وہ وہاں سے معدوم ہو گیا اور یہاں موجود ہو گیا. مفسرین نے لکھا کہ وہاں سے تخت زمین کے اندر چلا گیا اور یہاں سے باہر آ گیا. 2 ماہ کی مسافت پر ہے یہ حضرت آصف بن برقیہ. اور جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا نا کہ ھذا من فضل ربی، تو کرامت تو آصف بن برقیہ کی تھی، کرامت تو آپ کے ایک صحابی کی تھی، لیکن شکر حضرت سلیمان علیہ السلام کیوں ادا کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نبی ہوتا ہے، اس کی امت کا جو ولی ہوتا ہے، اس کی کرامت اس کے نبی کے معجزہ کا ثمرہ ہوتی ہے. تو اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کا فضل عطا کر رہے ہیں، شکر ادا کر رہے ہیں کہ مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے میری امت کے اندر ایسے ولی پیدا فرمائے جو آنے واحد کے اندر کوسوں میل دور رکھے ہوئے تخت کو میرے دربار میں لا سکنے کی طاقت اور تصرف رکھتے ہیں. پھر آپ دیکھیں حضرت زکریا علیہ السلام کی کرامت. کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب هنالك دعا زکریا ربا قال هذا من فضل ربی. تو حضرت زکریا علیہ السلام جب حضرت مریم علیہ السلام کے چیمبر میں جاتے تھے تو وہاں پر جو ہے اگر گرمیاں ہیں تو سردیوں کے پھل ہوتے تھے، سردیاں ہیں تو گرمیوں کے پھل ہوتے تھے. حضرت زکریا علیہ السلام جن کی کفالت میں حضرت مریم علیہ السلام تھیں، انہوں نے پوچھا کہ انا لک ھذا، یہ کہاں سے آتی ہیں چیزیں بے موسمی، unseasonal fruits, where they are coming from? Who comes to give you all these fruits, unseasonal fruits? تو حضرت مریم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب دیتا ہے. They come from my Lord. They come from my Lord. It is the fazl, is the blessing of Allah Almighty who gives me these fruits, unseasonal fruits. تو ادھر ہی حضرت زکریا علیہ السلام نے ہنالک دعا زکریا، by staying there, by standing there, حضرت زکریا علیہ السلام supplemented in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. He did not have children and he was in old age, but despite of being in old age, Hazrat Zakaria alayhi salam, he got hope from this, that when Allah can give her unseasonal fruits, why he cannot give me? Why he cannot give me children? Doesn't matter I am old,
Doesn't matter, my wife is not okay. She cannot bear children. But Allah can do everything. Allah can do everything. So حضرت زکریا علیہ السلام نے وہیں پر دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے وہیں کھڑے ہو کر حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت عطا کی. تو عرض میں یہ کر رہا ہوں کہ ولیوں کو اللہ تعالیٰ کرامات عطا فرماتا ہے. بخاری شریف میں کرامات کا ذکر ہے. وہ بنی اسرائیل کے 3 جو افراد تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں سے جو ہے اور ان کے عمل کے صدقے سے وہ جو پتھر تھا جو پہاڑ سے گرا اور غار کے منہ پر آ کر جو ہے رک گیا, اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں اور ان کے عمل کو وسیلہ بنا کر اب وہ ایک بندہ اپنے اس عمل کو اپنے والدین کے ساتھ جو اس نے حسن سلوک کیا تھا اس کو وہ وسیلہ بناتا ہے, پتھر تھوڑا سا سرک جاتا ہے. ایک بندہ ایک عورت پر جو ہے حاوی ہو جاتا ہے, لیکن جب وہ اللہ کا ڈر سناتی ہے وہ اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے بدکاری سے باز آ جاتا ہے, پتھر اور ہٹ جاتا ہے. اور جو تیسرا شخص تھا والدین کی جو خدمت کرتا رہا کہ وہ دودھ کا پیالہ لے کر اپنی والدہ کے سرہانے کھڑے رہا اور اس کی چھوٹی بچی تھی وہ پاؤں سے لپٹ کر بھوک کی وجہ سے روتی رہی بلکتی رہی, لیکن اس نے اس کو دودھ نہیں دیا, اپنی بیوی کو دودھ نہیں دیا, اپنی ماں اپنی باپ کے احترام میں کھڑا رہا ساری رات. اس نے کہا مولا اگر یہ عمل تجھے پسند ہے تو اس کے صدقے سے جو ہے. حضرات محترم وہ 3 عام لوگ تھے لیکن انہوں نے 3 ایسے خاص کام کیے تھے کہ جن کو انہوں نے وسیلہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا. اللہ نے ان کے ان نیک اعمال کا وسیلہ قبول فرمایا اور ان کو اس مصیبت سے نجات عطا فرما دی. ہائے ہائے, اگر آپ اللہ کے نبی جو سراپا کرم ہیں, جو سراپا رحمت ہیں, جو اللہ کا سراپا فضل ہیں, ان کی ذات کو وسیلہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے تو کیا اللہ قبول نہیں فرمائے گا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ ولی کون ہوتا ہے. ولی ان لوگوں کو کہتے ہیں جو محض اللہ کے لیے لوگوں سے محبت کرتے ہیں. یہ بھی ایک ولایت کی ڈیفینیشن ہے. قیامت کے دن اللہ رب العزت فرمائے گا اینا متحابین فیہ, وہ لوگ کہاں ہیں جو دنیاوی غرض و غایت کے لیے نہیں, دنیاوی طمع اور لالچ کے لیے نہیں, فقط میری محبت کی خاطر, میری ذات کی محبت کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے. وہ سارے جمع ہو جائیں, وہ سارے جمع ہو جائیں جو آپس میں ملتے تھے صرف دین کی نسبت سے, صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے. ان کے درمیان کوئی رشتہ نہیں تھا, کوئی مالی مفاد نہیں تھا, لیکن اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی محبت کی خاطر وہ ایک دوسرے کو ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پکارے گا, وہ آئیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا فرما دے گا. اب ڈاکٹر مشرف صاحب ہیں, میرا ان کا کوئی جو ہے نہ خونی رشتہ ہے نہ کوئی علاقائی رشتہ ہے, کوئی رشتہ نہیں ہے, لیکن ایک رشتہ ہے جو سارے رشتوں پر حاوی ہے, جو سارے رشتوں پر بھاری ہے, جس کے سامنے سارے خونی رشتے ہیں, اور وہ رشتہ دین کا ہے, اللہ اور اس کے رسول کی نسبت کا ہے. یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں, میں ان سے محبت کرتا ہوں. اس محبت کا ثمرہ, اس محبت کا اجر اللہ تعالیٰ اس دنیا میں تو عطا فرمائے گا ہی, لیکن قیامت کے اندر وہ لوگ جو اللہ کی خاطر محبت کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کو جمع فرمائے گا. کہاں ہیں میری محبت کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے؟ آ جاؤ, جمع ہو جاؤ, آج میں تم سب کو اکٹھا جنت میں بھیجتا ہوں. پھر حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ولی کون ہوتا ہے ذرا سمجھ لیں, کیونکہ مارکیٹ میں بڑا کھوٹا مال چل رہا ہے, بڑی گڑبڑ ہے. ولایت کے نام پر, پیری مریدی کے نام پر, ولی ہونے کے نام پر بڑا سودا جو ہے بک رہا ہے, جو اصل نہیں ہے, جو اصل جبے قبے پہننے سے کوئی ولی نہیں بن جاتا, اونچا شملہ باندھنے سے کوئی ولی نہیں بن جاتا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں,
آپ فرماتے ہیں کہ میرے ابدال، میری امت کے ابدال نمازوں اور روزوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے. سنیں، نماز اور روزے کی وجہ سے جنت میں، یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ نمازیں اور روزے نہیں پڑھتے. نماز اور روزے کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے، بلکہ وہ اپنی سخاوت اور انہوں نے جو اپنے نفس کو پاک اور صاف کیا ہے اس کی وجہ سے جنت میں جائیں گے. قد افلح من تزکا، وہ شخص کامیاب و کامران ہو گیا جس نے اپنے ظاہر کو بھی پاک کر لیا، اپنے باطن کو بھی پاک کر لیا. تو ولایت دل کی کیفیت کا نام ہے، ولایت دل کے حال کا نام ہے، ولایت قلب کا، روح کا اللہ کے ساتھ جڑ جانے کا نام ہے. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اولیاء اللہ کون ہیں؟ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ اللہ کے بندے ہیں جب یہ دکھائی دیں تو اللہ یاد آ جائے. اذا رؤوا ذکر اللہ، جب تم ان کے چہروں پر نظر ڈالتے ہو تو ان کا چہرہ تکنے سے اللہ یاد آ جاتا ہے، اللہ یاد آ جاتا ہے. جب ان کی مجلس کے اندر بیٹھتے ہو تو علم و حکمت کے موتی ملتے ہیں، وہ دین سے، شریعت سے، قرآن سے، حدیث سے علم کے موتی، علم کے گوہر چن چن کر اپنے سننے والوں کو عطا کرتے ہیں. یہ ولایت کی جو ہے تعریف ہے. پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے، اللہ اکبر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بعض بندوں میں سے ایسے انسان بھی ہیں جو نہ نبی ہیں نہ شہید ہیں، لیکن اللہ کی ان کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ اس مرتبے کو دیکھ کر انبیاء اور شہداء رش کریں گے، تحسین کریں گے. تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ہمیں خبر دیں کہ ان کے اعمال کیسے ہوں گے. اب دیکھیں کتنی جستجو ہے کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گروہ اولیاء کا تذکرہ فرما رہے ہیں، کتنی تڑپ ہے، کتنی لگن ہے، کتنی جستجو ہے. وہ صحابہ جن جیسا ساری کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے، لیکن وہ پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ وہ لوگ کون ہوں گے، ان کے اعمال کیسے ہوں گے. تو سن لیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں گے، کوئی ان کا خونی رشتہ نہیں ہوگا، کوئی مالی مفاد نہیں ہوگا. پھر فرمایا کہ ان کے چہرے ڈاکٹر مشرف صاحب کی طرح منور ہوں گے، منور ہوں گے، چمکتے دمکتے ہوں گے. پھر فرمایا کہ وہ نور کے منبر پر فائز کیے جائیں گے، اور جب لوگ خوف زدہ ہوں گے تو انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، جب لوگ حزن میں مبتلا ہوں گے تو انہیں کوئی حزن نہیں ہوگا. پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. حضرات محترم، اللہ رب العزت پھر فرماتا ہے، اب دیکھیں ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، بھائی خوف تو ہوتا ہے، خوف تو ہوتا ہے، یہ بات کہ خوف نہیں ہوتا، خوف تو ہوتا ہے، حزن تو ہوتا ہے. اللہ کے ولیوں پر خوف اور حزن نہیں ہوتا، یہ بات درست نہیں ہے، یہ بات درست نہیں ہے. خوف ہوتا ہے، حزن ہوتا ہے، لیکن یہاں پر جس خوف اور حزن کی نفی کی جا رہی ہے وہ خوف کون سا ہے؟ انبیاء کو، اولیاء کو کون سا خوف ہوتا ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورج گرہن دیکھتے خوف میں مبتلا ہو جاتے، آندھیاں آتی خوف میں مبتلا ہو جاتے، ابر آلود بادل آتے آپ خوف میں مبتلا ہو جاتے. اب بات سمجھ رہے نا؟ لیکن یہ وہ خوف نہیں ہے جو کسی کے لیے نقصان دہ ہو، کیونکہ اللہ کا کیا ہے، لا خوف علیہم، اللہ ضرر کے لیے آتا ہے، اللہ نقصان کے لیے آتا ہے. اللہ اپنے نبیوں سے، اپنے ولیوں سے جس خوف کی نفی کر رہا ہے وہ خوف ہے جو نقصان دہ ہو، مضر ہو، اس خوف کی اللہ تعالیٰ نفی فرما رہا ہے. اللہ کے نبیوں اور ولیوں کو جو خوف ہوتا ہے وہ اللہ کا خوف ہوتا ہے. وہ ڈرتے ہیں تو اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ خوف زدہ ہوتے ہیں تو اللہ سے خوف زدہ ہوتے ہیں. دنیا دار کا ڈر اور خوف ان کے سینوں کے اوپر، ان کے دلوں پر نہیں ہوتا. ولا فلا تخشونی واخشون فلا تخشوا الناس واخشونی. اللہ نے فرمایا کہ لوگوں سے مت ڈرو،
تو اللہ کا نبی، اللہ کا ولی کسی دنیا دار سے، کسی جاگیردار سے، کسی وڈیرے سے، کسی سرمایہ دار سے، کسی حکمران سے نہیں ڈرتا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے نا، ان کا کیا ہے؟ جنگی دوست۔ کیا ان کا لقب تھا؟ جنگی دوست۔ ایک مرتبہ بادشاہ کے شراب سے بھرے ہوئے مٹکے جا رہے تھے، آپ نے ان کو ڈنڈے سے لے کر مارا، سارے شراب کے مٹکے توڑ دیے۔ تو سب عزت کرتے تھے، انہوں نے خود تو کچھ نہ کہا، تو جا کر بادشاہ کی دربار میں جو ہے شکایت کر دی کہ حضرت جو ہے شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست جو ہیں، انہوں نے یہ سارا کام کیا ہے، آپ کی شراب مٹکے توڑ دیے ہیں۔ آپ نے ان کو بلا لیا، آپ نے کہا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا؟ انہوں نے کہا اس لیے کیا میں محتسب ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ آپ کو محتسب کس نے بنایا ہے؟ بادشاہ میں ہوں، لوگوں کو اپوائنٹ کرنے کا اختیار میرا ہے، تو یہ محتسب آپ کو بنایا کس نے ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے اس نے محتسب بنایا ہے جس نے تجھے بادشاہ بنایا ہے۔ میں صرف اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوں، میں صرف اللہ کا ڈر اور خوف رکھتا ہوں۔ تو بادشاہ ہوگا تو اپنے تئیں بادشاہ بنا رہے، لیکن مجھے اللہ نے محتسب بنایا ہے، جہاں کوئی کام غلط ہوتا ہوا دیکھوں گا۔ ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے روکوں۔ تو لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کا معنی یہ ہے کہ نہ دنیا کے اندر ان کو کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی حزن ہوگا، اور آخرت کے اندر بھی بے شک وہ انبیاء بھی نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، لیکن وہ بھی کسی دنیا کا ڈر اور خوف نہیں ہوگا، وہ بھی اللہ ہی کا خوف ہوگا۔ کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ اکبر لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقى علیہم الملائکہ، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو ہوش ربا معاملات ہوں گے، جو لوگوں کا پتا پانی کر دیں گے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ وجوہ یومئذ ناعمہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقها قترہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ۔ تو وہاں پر تو نفسی نفسی کا عالم ہوگا، لیکن جو اللہ کے ولی ہوں گے لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ، اور ملائکہ ان کے استقبال کے لیے آئیں گے، ملائکہ ان کے استقبال کے لیے آئیں گے۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتہم الانہار۔ اس دن جو مومن ہوں گے مرد اور عورتیں، نور ان کے آگے آگے دوڑ رہا ہوگا، ان کے دائیں دوڑ رہا ہوگا، ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی حزن نہیں ہوگا۔ صرف اس دن چونکہ اللہ کا جلال اپنے عروج پر ہوگا، وہ جو خوف ہوگا جس کی وجہ سے وہ نفسی نفسی کہیں گے، وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے کہیں گے، یہ نہیں کہ وہ اپنے اعمال کی وجہ سے گھبرا رہے ہوں گے کہ اعمال پر گرفت ہو جائے گی۔ اب سمجھ رہے ہیں؟ اللہ اکبر لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے دنیا میں بھی بشارتیں ہیں، اللہ تعالیٰ خواب کے ذریعے سے ان کو بشارتیں عطا فرماتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ مخلوق کے دلوں میں ان کی قبولیت رکھتا ہے وہ بھی ان کے لیے بشارت ہوتی ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا فرما کر ایسی بشارت عطا فرمائے گا۔ پھر ولدینا مزید، ہمارے ہاں مزید بھی ہے، جب اللہ اپنے حسن مطلق کا ان کو دیدار عطا فرمائے گا، اور شراب عشق پی کر وہ جب مستانہ وار اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے تو وہ انبیاء کا، شہداء کا، صدیقین کا، صالحین کا کلائمیکس ہوگا، کلائمیکس ہوگا۔ آخری بات کر کے میں اجازت چاہوں گا، کتنا مزہ آ رہا ہے باتیں سن کر، کتنا لطف آ رہا ہے اولیاء کرام کی باتیں سن کر، لیکن بات یہ ہے کہ کیا صرف 11ویں شریف کا پروگرام کر لینے سے ہمیں ان کی معیت، ان کی صحبت، ان کی سنگت مل جائے گی؟ قرآن میں اللہ نے جو اصول رکھا ہے اس اصول کو یاد رکھیں۔ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نبیوں کی، صدیقین کی، شہداء کی، صالحین کی سنگت عطا فرمائے گا، ان کی کمپنی عطا فرمائے گا، اور پھر خود ہی فرماتا ہے کہ یہ صحبتیں، یہ کمپنی کتنی اچھی ہے، ہاؤ ایکسیلنٹ دیز کمپنیز آر۔
Only those people who obey Allah subhanahu wa ta'ala and obey Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, they will be in the company of Anbiya, Shuhada, Siddiqeen and Salihin. And Allah is saying how excellent their companies are. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی انبیاء، شہداء، صدیقین، صالحین کی کمپنی میں ہوں، ان کی صحبت میں ہوں اور ہمارا حشر ان کے ساتھ ہو، تو پھر اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں آ جائیں. یہ گنڈے دار نمازیں پڑھنا چھوڑ دیں، قرآن کی تلاوت کریں، فرائض ادا کریں، نوافل ادا کریں، شب بیداریاں کریں، رات کو اٹھ کر وَهُمْ بِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، وہ راتوں کو اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں بخشش و مغفرت طلب کرتے ہیں. ان جیسا بننے کی کوشش کریں. ویسا تو نہیں بن سکتے، لیکن اگر تھوڑا بھی ہم نے ان جیسا بننے کی اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قیامت کے اندر ہمیں ان کی صحبت اور کمپنی عطا فرما دے گا. المرء مع من احب وصدق رسولہ النبی الامین. ماشاءاللہ. حضرت شیخ الاسلام پروفیسر طاہر القادری مد اللہ ذلہ کا فیض جو ہے وہ آپ ملاحظہ فرما رہے تھے. ایک سیلاب کی طرح بہہ رہا تھا، سورج کی طرح شعائیں جو ہیں وہ منور کر رہی تھی آپ کے قلوب و اذہان کو انشاءاللہ. اور علامہ صاحب نے بہت سارے پیارے نکتے بیان کیے. میں چاہ رہا تھا کہ ان کی وضاحت کروں لیکن اب وقت نہیں ہے. میں نے جیسے وعدہ کیا تھا کہ حاجی محمد صدیق کو ہم ضرور سنیں گے. ہاں اچھا میں نے علامہ صاحب نے جو گفتگو کی ہے، ولی کون ہوتا ہے، ولی کیسے بنتا ہے، ولی کا کیا اصل ہے، غوث پاک دی زبان جو سننا چاہ رہے ہو؟ کس نے زبان شروع کرو کس نے زبان؟ ہاں اے علامہ صاحب نے گھنٹے دی تقریر غوث پاک دے انشاءاللہ صرف اگر ٹائم اپنے صرف جو ہے نا ایسا 5 منٹ دے وچ ہے نا اپنا کلام پیش کرو 5 منٹ دے. ماشاءاللہ. السلام علیکم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وعلی یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہم سوئے حشر چلیں گے، ہم سوئے حشر چلیں گے، شاہ ابرار کے ساتھ قافلہ ہوگا رواں، قافلہ سالار کے ساتھ ہم سوئے حشر چلیں گے. مدتائے خواجہ کی مدحت سرکار کے ساتھ عمر گزری ہے میری، کیفیت سرشار کے ساتھ ہم سوئے حشر چلیں گے. یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار
साथ कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ हम सुए हश्र चलेंगे मिल ही जाएगा कोई खानाए करम का टुकड़ा है सताल्लक हो सगाने दर सरकार के साथ हम सुए हश्र चलेंगे गर मदीने का तसव्वुर है तो जुल्मत कैसी हम मजबूत रहेंगे आदमी अनवार के साथ हम सुए हश्र चलेंगे रह गए मंज़िल सिदरा पे पहुँच कर जिब्रील चल नहीं सकता फरिश्ता तेरी रफ्तार के साथ चल नहीं सकता फरिश्ता तेरी रफ्तार के साथ हम सुए हश्र चलेंगे पुल से भी मुझ सा गुनाहगार गुजर जाएगा होगी सरकार की रहमत जो गुनाहगार के साथ होगी सरकार की रहमत जो गुनाहगार के साथ हम सुए हश्र चलेंगे। ये अल-फत्हुर रब्बानी हज़रत गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जो खुतबे और तकरीरें थी ना, वो जो सुनने वाले थे वो लिखा करते थे। तो उनमें से एक जो आपका खुतबा है ये ज़िकादा का है, ये महीना जो है, मैंने इसलिए इसको मुंतखब किया है। और आप फरमाते क़ाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अद-दुनिया हिजाबुन अनिल आखिरा वल आखिरतु हिजाबुन अन रब्बिद दुनिया वल आखिरा कुल्लु मखलूकिन हिजाबुन अनिल खालिक अज़्ज़ा वजल महमा वक़फ़्त मअहु फहुवा हिजाब ला तल्तफ़ित इलल खल्क़ वला इलद दुनिया वला इला मा सवा अल हक़ अज़्ज़ा वजल हत्ता ताती इला बाबिल हक़ अज़्ज़ा वजल बिअक़दामि सिर्रिका व सिहहति ज़ुहदिका फ़ीमा सवाहु उन्यानन अनिल कुल्लि मुतहय्यरन फ़ीहि मुस्तगीसन इलैहि मुस्तईनन बिही नाज़िरन इला साबिक़तिही व इल्मिही। ये आपकी मैं इंशाल्लाह डॉक्टर मुनीर साहब की जिम्मेदारी निभाऊंगा कि जिस तरह गौसे पाक तकरीर करने से ना गरज कर है और बड़ी खूबसूरत तर्बी है। असल तो वैसे टूटी फूटी पंजाबी अली उर्दू बोले है ना, लेकिन जो गौसे पाक किसी डॉक्टर साहब नेक्स्ट वीक जो हमारी 11वीं होगी ना
उसमें यही आप में जाए, क्योंकि मैं लोगों को देर नहीं कर रहा। इन्हें इसका मैंने कहा था ना कि अपने अल्लामा अशफाक साहब ने 1 घंटा और या अल्लाह की तारीफ़ की, उनका दिल कैसा होता है, ये सब कुछ बयान किया। तो गौसे पाक ने सिर्फ एक सफ़े में जो है ना सब कुछ, तो ये क्यों? वो फसाहत और बलागत का मंबा और चश्मा थे जो है ना, इल्म और हिकमत का वो गहवारा थे जो है क्या उनसे तो वो गौसे आज़म थे जो है ना, उनसे क्या तो थी जो है ना सिवाय इसके कि इतनी खूब फरमाते कि दुनिया हिजाब अनिल आखिरा। और सुनने वाले हो, दुनिया तुम्हें ये क्या है? हिजाब है आखिरत का। यानी हिजाब का मतलब रकावट है और नजर नहीं देखने नहीं देती, समझने नहीं देखती, पर्दा है एक आखिरत का। और आखिरत क्या है? वो पर्दा है हिजाब अन रब्बिद दुनिया वल आखिरा। और वो एक हिजाब है रब जो है दुनिया और आखिरत का, उसका हिजाब है। और फिर फरमाते हैं कि कुल्लु मखलूक हिजाब, सारी मखलूक क्या है? ये पर्दा है ना। और अनिल खालिक अज़्ज़ा वजल, ये सब का सब तुम्हें रब से दूर करने वाली है। बहरहाल ये बड़ी खूबसूरत और बड़ी आला गुफ्तगू है, जिसमें आप बताते ये कि ये जो गुफ्तगू आप फरमा रहे थे ना आलम साहब, ये सारा उसका जो है ना, लेकिन गौसे पाक का अपने अंदाज में दिल की बातें समझने वाले थे, हैं पाक दिल वाले थे, वो पाकी की बातें करते थे। इंशाल्लाह हमारे लोग कोई तवज्जो नहीं देते। अल-फत्ह रब्बानी ये गौसे पाक के बड़े मुस्तनद जो है ना हवालों से ये साबित है कि आपके यानी माशाल्लाह मलफूज़ात हैं, गुफ्तगू है। तो डॉक्टर साहब आप तो माशाल्लाह, लेकिन उस तरह जिस तरह अरबी करने ना जाए ना, अब दुनिया हिजाबुन है जो गौसे पाक के अंदाज़ों से जाए ना, अल्लाह असी इमिटेट कर सकते हैं, ठीक है ना। बहरहाल जी आप चूँकि मगरिब का वक्त हो गया, वरना अल्लामा साहब को भी और सुनते, हाजी साहब से भी, तो लेकिन अभी चूँकि मगरिब का वक्त है तो अच्छा नहीं है कि देर हो जाए ना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। इलाहुल आलमीन वसीला रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का 11वीं शरीफ की महफिल अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन हज़रत अल्लामा मौलाना इशफाक साहब हाफिज़हुल्लाह ताला ने तेरे दोस्तों के फ़ज़ाइल मनाक़िब और तेरे साथ पुख्ता ताल्लुक़ को बयान किया। इलाहुल आलमीन इनका बयान अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन जिन हज़रात ने कुरान मजीद की तिलावत की, जिन नात ख़ानान गिरामी ने हज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह सजनाज़ में ख़िराज अक़ीदत व मोहब्बत पेश किया, इलाहुल आलमीन सब का नजराना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन अल-फत्ह रब्बानी के हवाले से डॉक्टर मुशर्रफ हुसैन अल-अज़हरी अतालल्लाहु बक़ाअहु बितमाम सेहत वल आफ़िया ने जो फरमूदात और उनका तर्जमा पेश किया, अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन हमारा ताल्लुक़ औलिया किराम के साथ और पुख्ता फरमा। इलाहुल आलमीन हमें औलिया किराम के नक़ूश पाक को अपनाने की तौफ़ीक़ अता फरमा, उनके नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा। इलाहुल आलमीन हज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत अता फरमा, अपनी मोहब्बत अता फरमा। इलाहुल आलमीन एक सहाबी ने बारगाह रिसालत मआद अलैहिस्सलातु वस्सलाम में अर्ज़ किया था, या रसूल अल्लाह मैं तेरे साथ मोहब्बत करता हूँ। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, फ़क्र के लिए तैयार हो जा। एक सहाबी उसी वक्त आए, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि तू आज़माइशों के लिए तैयार हो जा। इलाहुल आलमीन हम तो किसी काबिल नहीं हैं, बस अपनी मोहब्बत के लिए अपने रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत के लिए कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन ना हम फ़क्र बर्दाश्त कर सकते हैं, ना आज़माइशें बर्दाश्त कर सकते हैं। जब तक दुनिया में रहें तेरी और तेरे महबूब की मोहब्बत का साया हम पर साया फिगन रहे, और जब क़यामत के दिन उठें तो फिर औलिया अल्लाह की मोहब्बत, सहाबा किराम की मोहब्बत, अहले बैत अतहार की मोहब्बत, तेरे हबीब की मोहब्बत और तेरी मोहब्बत के साया नसीब हो जाए। इलाहुल आलमीन करीमिया को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। डॉक्टर साहब ने जो काम किया है इलाहुल आलमीन इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अहले सुन्नत के मशाइख उलमा
بالخصوص شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے جو کام کیا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ الہ العالمین ہمارے نوجوانوں کی ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کے ایمان کی حفاظت فرما۔ سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر۔ کریمیہ کے ساتھ جو لوگ تعاون کرتے ہیں، ان مساجد کے ساتھ جو یو کے اندر جتنے بھی سینٹرز ہیں، الہ العالمین سب کو اپنی حمایت اور تائید عطا فرما۔ الہ العالمین سب کو دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جب تک دنیا میں رہیں ایمان کے ساتھ رہیں، اور جب قیامت کے دن تیری بارگاہ میں حاضر ہوں تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت عطا فرما۔ سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر برحمتک یا